إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معزز سامعین کرام و حاضرین، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا و کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین، آج کے درس کا ٹاپک ہے مسجد کے آداب. پہلے مسجدیں تھی کچی تو نمازی تھے پکے، آج مسجدیں ہیں پکی تو نمازی ہیں کچے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں بھی نمازی ہو نہ سکا. سامعین، دنیا میں عرش اور فرش تلے جو سب سے مقدس مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ مسجد ہے. اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. ہمارے ذہن میں جب بھی مسجد کا نام آتا ہے تو ہم وہی کانکریٹ اور سیمنٹ اور سریا سے بنے ہوئے در و دیوار میں ہم کھو جایا کرتے ہیں. نہیں، اگر ہم نے کوئی مخصوص جگہ کر لی ہے سجدے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے. اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، یعنی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہی لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے رہنمائی کا انتظام کر دیتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کے گھر سے قدم نکلا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہ جیسے ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے، اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہمارے قدم کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مرتبے کو بلند کرتا ہے. یہ مسجد بہت ہی عظیم جگہ ہے. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم مسجد آؤ تو زینت اختیار کرو، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو. یقیناً اگر ہماری بیٹی کی شادی ہو اور کچھ لوگ دیکھنے والے آنے والے ہوں تو کیا ہم اسی پوزیشن میں ہوں گے جو لباس پہن کے ہم مسجد کی طرف آ جایا کرتے، یا اسی طریقے سے کہیں کسی شادی فنکشن وغیرہ میں جانے کی باری آ جائے تو ہم بہترین لباس پہنا کرتے ہیں. تو چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں عظیم ہستی جو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، تو ہم اپنے آپ کو اٹریکٹیو، دلکش بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں ہم پیش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ قالت ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی میں، جس محلے میں تم رہنا چاہتے ہو،
یا رہنے کا تم نے فیصلہ کر لیا ہے اس میں مسجد تعمیر کرو۔ جس محلے میں رہنے کا ارادہ ہو اس میں مسجد تعمیر کرو۔ آج ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ جس علاقے میں مسجد ہے وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے، کہتے کہ خلل ہو جایا کرتی ہے اور ہماری نیند میں خلل آ جایا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، گویا کہ شیطان اچکنے کی پوری کوشش کر رکھا ہے اور ہم شیطان کے ہتھ کنڈے میں پڑ کے اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آبادی میں آباد ہو جہاں مسجد کا قیام ہو چکا ہو، جہاں مسجد ہو۔ یہ ہماری دین کی، اسلام کی سلامتی کے لیے اور ہمارے آخرت کا بہترین سامان کے انتظام کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ مسجد ہو۔ اذان کا ہمارے کان تک پہنچنا اور ہمارے قدم کا مسجد کے لیے اٹھنا، یہ آج کے موجودہ وقت میں بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ لوگ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ نام سے لوگ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور ہم اس میں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جیم کو جا رہے ہیں، کچھ لوگ یوگا کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ مسجد کا عظیم تحفہ عطا کیا ہے، ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم خلوص کے ساتھ با ادب ہو کر، باوضو ہو کر، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے ہم آ کر نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو بھی روشن کرے گا اور ہمارے جسموں کو بھی قوت عطا کرے گا۔ دوسری طرف ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدَّوْرِ أَن تُنَظِّفَ وَتُطَيِّبَ، کہ تم اپنے محلے میں مسجد کو تعمیر کرو اور مسجد کے صفائی ستھرائی میں حصہ لو، صفائی ستھرائی کا خیال کرو، وَتُطَيِّبُ، اور مسجد کو خوشبودار بناؤ۔ یعنی مسجد میں اگر کوئی غلیظ چیزیں اگر ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں اس کو صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ناک سے ریت نکالتے ہیں یا بلغم وغیرہ آ جایا کرتا ہے، بعض افراد ایسے ہی چھوڑ کے چلے جایا کرتے۔ کیا ہم گھر کے واش بیسن کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم گٹکا وغیرہ کوئی چیز کھا کے اس پہ یوں ہی چھوڑ دیں تو کیا گھر والے پسند کریں گے؟ وہ تو ہمارا اپنا ہے، لیکن یہ تو پبلک پلیس ہے، بہت سارے افراد آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ۔ جس ٹوٹی کو ہم نے کھولا وضو کرنے کے لیے، اسی ٹوٹی سے تھوڑے اور پانی بہا کر ہم اس غلاظت کو دور کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرا جو آ رہا ہے ہمارے پیچھے اسے تکلیف نہ ہو۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اس آبادی میں رہو جہاں مسجد ہو اور مسجد کو پاکیزہ رکھو، یعنی مسجد کو پاک صاف رکھو اور مسجد کو خوشبودار بناؤ۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں مسجد کے آداب میں سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3093 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يعتدل المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو، جب تم کسی بندے کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اگر کہیں پہ کوئی جھگڑے کا شکار ہو جائے یا جھگڑے کے اندر اگر ملوث ہو جائے، لیکن اس میں اگر کوئی نمازی ہے، نماز کا پابندی کرنے والا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شہادت پیش کریں کہ یہ فرد بڑا ہی اچھا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، برائیوں سے دور رہنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ مسجد کی طرف جسے تم دیکھو کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ قال اللہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کیا کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ مسجد مرثیہ خواہاں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ آج بہت ہی عالیشان مسجدیں تعمیر کر دی جاتی ہیں، مسجد کے کارپیٹ اچھے ہونے چاہیے، مسجد میں بلب اور فین ایئر کنڈیشننگ وغیرہ کا سسٹم بہت ہی منظم رہنا چاہیے، لیکن جو مسجد کی مین زینت ہے وہ نمازی ہیں، وہ نمازی ہیں۔ اگر ہم مسجد بنا رہے ہیں خوب عالیشان، لیکن ہم مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایسے مسجدوں کا کیا فائدہ؟ مسجد کے در و دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں شواہد پیش کرتے ہیں کہ ہم آ کے مسجدوں کو آباد کریں گے تو یہ مسجد کا جو جس حصے پہ ہمارے پیشانی نے چومے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کے حضور یہ جگہ، یہ سجدے کی جگہ گواہی دے گی کہ یہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں تیرے اس گھر کو آباد کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 661 کے اندر روایت موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو دنیا والوں میں، دنیا کی جگہوں میں جو سب سے زیادہ، شہروں میں جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضَ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہے۔ سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، لیکن مسجد میں ہمارا جی نہیں لگتا، مسجد میں ہمارا جی نہیں لگتا، اور بازار میں، دکانوں پر، شہراہوں پر پھرتے ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اتفاق سے اگر امام صاحب کی رکعتیں تھوڑی طویل ہو گئی نماز کے دوران تو ہم باہر نکلنے کے بعد چیمی گوئیاں شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو خیر بہت ہی منظم افراد ہیں، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چیمی گوئیاں شروع ہو جایا کرتی، شاید کہ امام صاحب خیال میں چلے گئے تھے، شاید کہ امام صاحب کہیں اور چلے گئے تھے، آج ذہن حاضر نہیں تھا، 2 منٹ نماز لمبی کر دی۔ لیکن کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم اپنی بستر پر، اپنے کھاٹ پر بیٹھ کر موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں ہم اسکرول کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ لیکن مسجد میں جو ہی ایک رکعت زیادہ ہو گئی یا اس طریقے سے طویل ہو گئی، قرآن کی تلاوت کچھ لمبی ہو گئی، جس سے ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے عاجزی والے اعمال کو دیکھ کے، تو اس کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے دل کو آمادہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے محبوب جگہ اللہ رب العالمین کو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ مسجد میں ہم آئیں، دیکھیں کتنی سکون ملا کرتی ہے۔ مسجد میں آتے تو آپ سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، آپ کے لیے پنکھے، آپ کے لیے لائٹیں، آپ کے لیے سکون کا ماحول، یہ سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بے شمار پیسے حاصل کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مسجد میں آتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ تمام تکلیفیں، وہ پریشانیاں، ذہنی بگاڑ، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، اللہ سکون، اطمینان عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہماری تھوڑی دیر اگر ہم بیٹھے رہیں تو ہماری پلکیں جھپکنے لگتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سکینہ نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، اللہ رب العالمین سکینہ نازل کرتا ہے، لہٰذا سکون و اطمینان کے بنا پہ ہماری آنکھیں پلکیں جھپکنی شروع کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں باہر میں میسر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے گھر میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الصحیحہ للالبانی، علامہ البانی کی ایک کتاب بہت ہی مشہور ہے سلسلۃ الصحیحہ، اس کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ
من توضأ وجاء الى المسجد، کہ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد کو آتا ہے، فهو زائر اللہ عز وجل، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ مسجد میں آنے والا ہر نمازی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور تکبیرات کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضا، کہ بندے نے اچھے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا، فهو زائر اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ وحق علی اللہ المزور، اور اللہ رب العالمین اس بندے کا میزبان ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کا میزبان ہے، یعنی جو مسجد میں داخل ہو گیا نماز کے ارادے سے، اس کا میزبان کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یکرم الزائر، تب اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین اس کی کتنی تعظیم کرنے والا ہے۔ دنیا میں ہمیں اندازہ نہیں لگ سکتا، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین جب ہمیں پروانہ عطا کرے گا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے جو مسجد میں وقت لگایا تھا اس کا ہمیں صلہ اللہ رب العالمین کیا دے رہے ہیں۔ آگے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشائین فی الظلم، رات کی تاریکی میں، یعنی جب ہم فجر کے وقت میں ابھی اندھکار ہی رہتا ہے، اس تاریکی میں اگر ہمارے قدم مسجد کی طرف آتے ہیں تو بالنور التام یوم القیامہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ڈارکنیس ہوگا، یعنی اندھکار ہی اندھکار ہوگا، قیامت والے دن بہت ہی دل خراش منظر ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین روشنی، لالٹین، لیمپ اللہ رب العالمین عطا کرے گا اس نمازی کو۔ اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج گھر کو روشن کرنے کے لیے بلب لگائے جاتے ہیں، قیامت والے دن جب سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر بکھیر دی جائیں گی، اس وقت ہم کون سے ٹیوب لائٹ اور بلب کو ہم جلائیں گے؟ اس وقت اللہ رب العالمین کا بلب چلے گا، اس وقت اللہ رب العالمین کا نور روشن ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم بھول گئے، لیکن موبائل بنانے والے نے اور موبائل نے اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ وہ موبائل بھی ہمارے لیے ایک اگزامپل ہے، اس سے بہت ساری ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل پہ ہم گیم کھیل رہے ہیں، ہم موویز دیکھ رہے ہیں، ہم سرفنگ کر رہے ہیں، بہت سارے پروگرام کو ہم نے بیک وقت کھول کے رکھا ہے، لیکن اسی وقت کسی کا فون آ جایا کرتا، وہ ساری چیزیں بند ہونے کے بعد گھنٹی بجنی شروع ہو جایا کرتی۔ کیونکہ اسی مقصد کے تحت اسے بنایا گیا ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے ہی اسے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا وہ فوراً سگنل دینا شروع کر دیا کرتا۔ لیکن انسان کو تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد انسان نے اپنے مقصد کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ اذان پہ اذان ہوتی ہے، ہمارے قدم مسجد کو نہیں آتے، اور ہم سکون تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون، اطمینان ہمیں میسر آ جائے تو ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجد کے صفائی ستھرائی میں ہم حصہ لیں، اور مسجد کے تمام چیزوں کو، مثال کے طور پہ مسجد کی لائبریری سے اگر ہم کتاب پڑھنے کے لیے لے رہے ہیں تو اسی جگہ پہ ہم اس کتاب کو رکھیں۔ اگر گھر کے کوئی چیز کو ہم منظم طریقے سے نہ رکھیں تو ایک دو بار چیز دیکھنے والے دیکھتے، اس کے بعد کہتے کیسا غیر منظم یہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کو بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھا کرتے۔ تو گویا کہ اللہ کا مقدس گھر ہے، تو اس کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مینٹیننس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، آج ہم اپنے گھر میں ٹیلی ویژن استعمال کرتے، اور ٹیلی ویژن استعمال کرنے کے بعد اس میں کچھ ایسے پروگرامز آتے ہیں، سیٹ اپ باکس ہوتا، اس کے لیے 300-400 روپے ہم دے دیا کرتے، احساس نہیں ہوتا، اس خرچ کو ہمارے اوپر، ہمارے دل پہ دستک نہیں ہوتا۔
اسی طریقے سے موبائل ریچارجنگ کے لیے ہمارے احساس نہیں ہوتے، اس کے فائدے ہمیں دکھ رہے ہوتے، لیکن جب اللہ کے گھر میں کسی چیز کے مینٹیننس میں 2 روپے خرچ کرنے کی باری آتی تو ہم اپنے جیبوں کو ٹٹولنے لگتے ہیں۔ ایسا ہرگز ہم نہ کریں، جہاں تک ہو سکے ہم مسجد کے مینٹیننس میں، اس کی دیکھ ریکھ میں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم نے کہا